الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے جب اعلان کیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو آپ اس وقت مکے میں تشریف فرما تھے اور آپ نے اعلان رسالت کیا کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر کے. آج وہاں بادشاہوں نے اپنے محل بنا لیے ہیں، تو ایک پہاڑ ہے اس پہ آپ تشریف فرما ہوئے، چڑھے اور ایک مرتبہ مکے والوں کا آواز دی، مکے والوں اگر میں اعلان کروں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن اپنی فوج کے ساتھ مکے والوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے تو کیا مان لو گے؟ سارے مکے والے جمع ہو گئے تھے، کہا ہاں ہم مان لیں گے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ صادق و امین ہیں. آپ صادق و امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اور اگر تم جا کر کے دیکھو اور وہاں فوج نہ ہو تو کیا کہو گے؟ کہ ہم کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا. ممنون ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں رات کے اس پہر میں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر جا کے دیکھو فوج نہ ہو تو کیا کہو گے؟ کہا ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا. آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو آپ نے فرمایا سب مانتے ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ سب نے کہا مکے والوں نے، مشرکین و کفار نے، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ سچے انسان ہیں. تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں کہتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ مان لو تم فلاح پا جاؤ گے. عزیزان گرامی، سب نے پیغمبر اسلام کی توہین شروع کر دی، پتھر مارنے لگے. کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا نہیں، یہ ہمارے جو بت موجود ہیں انہی کو مانیں گے، ہمیں ایک اندیکھا خدا نہیں ماننا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سارے بت غلط ہیں، بس ایک خدا ہے. ایک نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس کا رسول ہوں. تو حبیب خدا نے گواہی دی اللہ ایک ہے. آپ نے کہا میں اس کا رسول ہوں.
دعوت ذوالشیرہ ذہنوں میں ہے، مجھے وہ نہیں پیش کرنا، مجھے مولا امیر علیہ السلام کی جو آیت میں نے انتخاب کی ہے اس سے متعلق مطالب کو پیش کرنا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 2 ہفتے سے مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں، سینے کی اور گلے کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن آپ کی محبت میرے لیے پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ میں آپ کے چپڑ میں پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں اور آپ نے اسی محبت سے سنا تھا۔ یہ تیسری چوتھی دفعہ میرا اتفاق ہے اور میں آپ کے مزاج کو سمجھتا ہوں، تو عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اب سارے ایک مرتبہ سب دیکھنے لگے رسول خدا کو، اور وہاں سازشیں شروع ہو گئی۔ سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں دیکھیں خدا کو نہیں مانیں گے۔ آخر میں کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، محمد سے کہتے ہیں ہم آپ کے خدا کو ماننے کے لیے تیار، ایک خدا اور سے، جہاں 4444 بت ہیں، سارا مجمع نہیں ہے، سارے مجمع کی توجہ۔ تو مشرکین نے کہا جہاں اتنے خدا وہاں ایک اور سے، یہ سارے بت ہیں، وہ نظر نہیں آتا، اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ محمد سے کہو ہم ماننے کو تیار ہیں، ہمارے بتوں کو خداؤں کو برا نہ کہو۔ تو آپ نے کہا نہیں، لا الہ الا اللہ، میں یہی کہتا رہوں گا، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہے۔ میں جس محبت سے دیکھنے سنیے گا، میں نے آپ سے وعدہ کچھ نئے مطالب پیش کروں گا۔ تو ایسا کہ ابھی ایک مرتبہ سب نے اپنی اپنی کوششیں کر لی، لیکن رسول خدا کسی بھی طرح سے لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ سارے قریش کے لوگ اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے، سرداروں سے کہا بھائی جاؤ جا کے محمد سے بات کرو کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ سب سردار آئے ابو سفیان کے پاس، نام تو سن رکھا ہوگا، کوئی کچھ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، یزید کا بھی دادا تھا۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ بھئی ابو سفیان یہ محمد ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، چلو کہا ٹھیک ہے ابو طالب کے پاس چلتے ہیں۔ توجہ، سارا مجمع نہیں ہے، توجہ، سب قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے۔ ہر قبیلے کا سردار ابو سفیان کے پاس آیا۔ ابو سفیان کافر تھا، مشرک تھا، اسے بھی پتا تھا محمد سے ملنا ہو تو ابو طالب سے۔ ممنون آپ کی محبتوں۔ ابو سفیان کو پتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے ایک ہی راستہ، وہ ہے ابو طالب۔ شیعوں کو بھی یہی سمجھ آیا، ایک ہی راستہ ہے، یا ابو طالب یا آل ابو طالب۔ رسول خدا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا بھئی چلو چلتے ہیں، سارے سرداروں کو لے کر کے ایک مرتبہ ابو سفیان آیا جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں۔ ایک آنے کے بعد کہہ رہے ہیں ابو طالب، سارے سردار کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں جس خاندان میں ہم محمد کی شادی کرا دیتے ہیں، جو باغ کہیں ان کے نام کر دیتے ہیں، جتنے مویشی کہیں وہ لا دیتے ہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں، پیسوں سے خریدنے کی کوشش نہیں ہے، سرداری دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، زمینیں دیتے ہیں، جو کہیں گے۔ انہوں نے بہت کچھ کہا۔ تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے بڑے آرام سے سنا، کہا ٹھیک ہے، تم سب سرداروں کا مطالبہ اور سوال میں اپنے بھتیجے کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جناب ابو طالب آپ جانتے ہیں کہ بے انتہا عشق و محبت کرتے تھے سرور کائنات سے۔ آئے اور آنے کے بعد کہا اے میرے بھتیجے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میری جان، اے میرے دماغ، اے میرے دل، اے محمد، قریش کے سارے سردار آئے ہیں ابو سفیان کی سربراہی میں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ دے دیں گے اگر آپ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں، صرف کہیں ایک خدا ہے، ایک
اللہ ہے ہم اس کو مان لیں گے، لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ تو جناب سرور کائنات کا مشہور و معروف جملہ کہ چچا جان، چچا اور بھی تھے، ابو طالب اور ہیں، کہ چچا جان اگر یہ قریش کے سارے سردار مل کر سورج اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، تب بھی میں ایک پور برابر، ایک انچ لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کہ بھتیجے آپ کا پیغام مل گیا۔ جناب ابو طالب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ابو سفیان سارے سرداروں سے کہہ دو میرے بھتیجے نے کہہ دیا اگر تم سورج اتار کے اس کے سیدھے ہاتھ پہ رکھ دو گے اور چاند اس کے الٹے ہاتھ پہ رکھ دو گے تب بھی میرا بھتیجا لا الہ الا اللہ سے نہیں ہٹے گا۔ سرداروں نے آواز دی ابو سفیان چلو، ابھی نہیں کہ ابو سفیان چلو، دال نہیں گلی، کام نہیں بنا، محمد ماننے کو تیار نہیں ہے، چلو کچھ اور سوچتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا رک جاؤ، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ سرداروں نے کہا تم نے سن تو لیا ابو طالب کی زبان سے محمد ماننے کو تیار نہیں، کہا رہنے دو میں نے محمد کی بات کو سنا ہے، مجھے ابو طالب سے پوچھنا ہے۔ سارے بڑھنے کی توجہ، اب سارے سردار غور سے سننے لگے۔ ابو سفیان نے کہا ابو طالب اب آپ نے سن لیا، سارے قریش کے سردار ایک طرف ہیں، آپ کا بھتیجا اکیلا ایک طرف ہے، اب آپ فیصلہ کیجئے، آپ قریش کے سرداروں کے ساتھ ہیں یا اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھائی سارے میں شیخ بطحا ناصر دین سید عالی نصب بحر علم و فضل و شہر جود و معیار ادب پالی جس نے رموز آدمیت بے طلب وہ جس کی عیبت سے لرزتے تھے خود و خال عرب وہ سخی جو اس خیام مثل اپنی آفتہ وہ بہادر جو سجاعت میں علی کا باپ تھا۔ میں توجہ فرما رہے ہیں، سارے سردار ایک مرتبہ دیکھنے لگے ابو سفیان نے سوال کیسا کیا، سب رک گئے سننے کے لیے جواب جناب ابو طالب کا۔ جناب ابو طالب بہت بزرگ تھے، سفید ریش تھے، سفید مونچھیں، سفید بھویں، سفید بال، رنگ بھی سفید، پورا کا پورا نور تھے، نور کا بھی باپ تھے۔ چلیے گا اسی محبت سے سارے بندے کی توجہ۔ جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، اپنی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے اور ایک مرتبہ کہا ابو سفیان سن لو، جب تک ابو طالب کے دم میں دم ہے میں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ کھڑا ہوں۔ توجہ بھئی قریش کے سردار تو پہلے ہی کہہ رہے تھے چلو، ابو سفیان کہہ رہا تھا نہیں مجھے جواب سننا ہے ابو طالب کا، جیسے ہی سنا نا تو ابو سفیان نے کہا چلو۔ ایک مرتبہ سارے سرداروں نے کہا ابو سفیان اب کیا ہوا؟ کہا سنو جب تک ابو طالب زندہ ہے محمد کا ایک بال بھی کوئی باقی نہیں کر سکتا۔ توجہ، کوئی پوچھے ابو سفیان ابو طالب بوڑھے ہیں، سفید ریش ہیں، ہڈیاں بوڑھی ہو چکی، تو ابو سفیان نے کہا تمہیں نہیں پتا اس بوڑھے کے گھر میں ایک جوان بھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ آپ کی محبتوں کا ممنون ہے۔ ان سب کو پتا تھا شیر کی آنکھوں والا ایک علی ہے،
رضان گرامی یہ جو آیت میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا سن لیجیے، پھر مولا کے چند فضائل سن لیجیے. تو سارے کے سارے کافر بار بار ایک ہی بات کہتے تھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. سورہ رعد 13واں سورہ آخری آیت ہے. میں مختلف انداز سے پیش کر رہا ہوں، یہ میں آیت کسی اور مقام میں پڑھ چکا لیکن آج یہاں مختلف انداز سے. تو سارے کافر کہنے لگے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کیا کہنے لگے حبیب خدا سے؟ آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. اللہ نے جواب دیا قل. ان سارے کافروں کے جواب میں بس ایک بات کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے میرے حبیب ان سارے کافروں سے کہہ دیجئے، اے کافروں تم کہتے ہو میں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں مجھے اللہ نے بھیجا. تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں. کس بات کے کہ مجھے اللہ نے بھیجا؟ بس 2 گواہ. میں یہ قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سارے کافروں سے کہہ دیں تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں. کتنے؟ سارے مل کے کہیے کتنے گواہ؟ قرآن ہے. اے کافروں تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں. 2. ایک خود اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا؟ اپنے انداز سے پیش کرو، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی ہے. تو اللہ نے گرامی قرآن کہہ رہا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا. اب سارے صحابہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں. سارے صحابہ محترم رضی اللہ عنہم توجہ، سارے صحابی پوچھتے نظر آ رہے ہیں یہ بتاؤ قرآن میں یہ کہا، حدیث میں یہ کہا. سب پوچھتے نظر آ رہے ہیں. منبر پہ بس ایک کہتا نظر آ رہا ہے سنونی سنونے. توجہ فرما رہے ہیں. سب کے سب کہہ رہے ہیں قرآن سمجھاؤ. علی فرما رہے ہیں قرآن سمجھو. سب کے سب کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ بتاؤ. علی کہہ رہے ہیں مسئلہ ہم سے پوچھو. ایک جملہ مجھے مولا کہا میں جب پڑھتا ہوں میں اپنی کیفیت میں نہیں رہتا. مولا فرماتے ہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھنا، چاہے قرآن ہو چاہے سنت نبوی، مجھ سے پوچھنا. کیونکہ میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی، میں گھر میں بھی تھا، مسجد میں بھی، میں صلح میں بھی تھا، جنگ میں بھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی، میں فرش پہ بھی تھا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں ذرا. میں جانتا ہوں بیٹھنے کی گنجائش نہیں، کہیں پہ بھی کوئی جگہ نہیں ہے. جتنی آپ محبت سے سنو گے میں اتنی دیر پیش کروں. تو جانے کے رامی ایک ہی تاریخ میں آدمی جس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. نہج البلاغہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے اور کچھ لوگوں کو انگلی پکڑ کے پہنچاؤں گا. مولا فرماتے ہیں میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. لَأَعْلَمَ مِنِّي بِطُرُقِ السَّمَاءِ. بھائی میں زمین کے من طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے
کے راستے بہتر جانتا ہوں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف توجہ کیجئے گا. سارے مجمع کی توجہ. آپ کی محبتوں کی نظر, آپ کی عقیدتوں کی نظر, آپ کی ولایت کی نظر, آپ کی علی سے محبت کی نظر, خون جگر دے رہا ہوں. سارے مجمع کی توجہ. زمین چھوٹی ہے, آسمان بہت بڑا. زمین بہت چھوٹی ہے, آسمان کے سامنے ذرہ. سائنس نے ثابت کیا زمین چھوٹی, آسمان بہت بڑا. لیکن مولا فرما رہے ہیں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. ہاتھ جوڑ کے, میں نے مکمل نہیں کیا, توجہ. زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. عزیزان گرامی, کوئی پوچھے مولا زمین چھوٹی آسمان اتنا بڑا, تو آپ آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ کیوں جانتے ہیں؟ میں اپنی مثال دے دوں. آپ کے شہر چمبڑ میں میں نہیں رہتا, میں آتا ہوں, مجلس پڑھتا ہوں, چلا جاتا ہوں. لیکن جو یہاں رہتے ہیں نا زیادہ, وہ یہاں کے راستے زیادہ جانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے زیادہ جانتا ہے. علی آسمانوں میں فرما رہے ہیں. اگر بات نہ سمجھی ہو, اگر میں سمجھا نہیں سکا تو میں اور وضاحت کر دوں گا. بات پہنچ گئی تو آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی, مولا فرما رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے زمین کے راستے نہیں جانتا, فرما رہے ہیں میں آسمانوں کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. شاید کسی مسلمان کو شک ہو کہ پتہ نہیں کیسی بات علی نے کہہ دی, لیکن برطانیہ کا, آئرلینڈ کا بہت بڑا مفکر سائنسدان گزرا, نام تھا جارج برنارڈ شاہ. جب ابھی چاند پہ نہیں نہ پہنچے تھے تو برنارڈ شاہ نے کہا تھا اے کاش میں اس زمانے میں ہوتا, میں علی سے پوچھتا چاند پہ کیسے پہنچنا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس سے کہا تو عیسائی ہے, علی مسلمان تھے, تو عیسائی, علی سے کیوں پوچھتا؟ کہ میں نے علی کے خطبے پڑھے ہیں, مجھے یقین ہے علی کو پتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. اس نے کہا میں نے علی کے خطبے پڑھے ہیں. جب علی نے فرمایا ہے تو وہ جانتے ہیں. ایسا نہیں کہ رامی سب کے سب سوال کرنے والے, جواب دینے والے ایک علی. اب اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان کافروں بس 2 گواہ کافی ہیں, ایک اللہ اور دوسرے مولا علی علیہ السلام. ایسا نہیں کہ رامی بس 2 گواہ. آئیں ذرا پیش کرو. مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے مولا چاہنے والے عجیب ہوتے ہیں. کہ مولا آپ کی شان میں اللہ نے اتنی آیتیں نازل کی ہیں, سینکڑوں آیتیں. مولا فرمائیے ان تمام آیات میں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی, بتائیں آپ کو کون سی آیت سب سے زیادہ پسند؟ مولا نے نہیں کہا کہ 1000 آیتیں ہیں, ذرا کل تک سوچ لو. توجہ, میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. مولا نے نہیں کہا مجھے 1 گھنٹہ دے دے, آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, 15 منٹ. بھئی آپ سے کہوں نا اپنی کو خوبی بتائیے, تو آپ میں ہر آدمی آدھا گھنٹہ سوچے گا کہ مجھ میں کون کون سی خوبیاں, کون سی زیادہ مجھے پسند. مولا نے نہیں کہا آدھا گھنٹہ دے 20 منٹ. یہاں سوال آیا, وہاں جواب آیا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, سنیے گا مولا کے الفاظ کو, سلامت رہے. ایک مرتبہ کا مولا اتنی آیتیں آپ کی شان میں, ان تمام آیات میں
کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ پسند؟ مولا نے فرمایا مجھے یہ آیت اپنی شان میں نازل ہونے والی تمام آیات میں سب سے زیادہ پسند۔ مولا کون سی؟ کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں تمہارے اور میرے درمیان دو گواہ کافی، ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ مولا یہی آیت سب سے زیادہ کیوں پسند؟ مولا نے فرمایا کیونکہ اللہ نے رسول خدا کے اس آیت میں صرف دو گواہ بتائے، ایک خود اللہ اور اللہ نے خالق ہوتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا۔ اپنے نام کے ساتھ حضرت گرامی خالق کو اپنے جس بندے پہ ناز ہے وہ علی ہے۔ آئیں ذرا پیش کر دوں میں جو پیش کر رہا ہوں کہ کن کن مواقعوں پہ سرور کائنات کے لیے مولا علی علیہ السلام نے گواہی دی ہے، سننا پسند فرمائیں گے؟ بھئی آدھا گھنٹہ ہوا، اگر 10-15-20 منٹ جہاں تک آپ کہیں گے میں وہاں تک چلوں گا، جب تک آپ سنیں گے میں پیش کروں گا۔ ایسا نہیں، مل کے جواب دیجئے گا۔ بھئی آپ کی محبتوں کے نظر کے سارا مجمع، تو اب مولا نے اللہ نے قرآن میں کہا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، سارے مجمع سے ساری توجہ میں جانتا ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بتایا شیعہ سنی مشترک مجمع، تو اب اللہ نے کہا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، علم الکتاب، الکتاب یعنی پوری کتاب۔ کوئی سوال کر سکتا ہے اگر عربی جانتا ہو ال سے آپ نے پوری کتاب ترجمہ کیسے دیا؟ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لفظ کل تو آیا نہیں، تو آپ نے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ترجمہ کیسے کیا؟ الف اور لام آیا، حمد نہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ الف اور لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے، استغراق یعنی تمامیت کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ٹوٹیلٹی کے لیے، کل کے لیے ال آتا۔ میں ادبیات کی بحث میں شروع کر رہا ہوں، اب یہاں اللہ نے کہا علم الکتاب جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آئیں ذرا دکھاؤں کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میں نے اتنی تمہید باندھی ہے، مجھے پورا یقین ہے میرا مجمع جس انداز سے سن رہا ہے میرے جملے ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ذہنوں میں واقع ہے، صرف اشارہ کروں گا، سورہ نمل 27واں سورہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی سلیمان جن کے تخت کو جنہوں نے اٹھا رکھا تھا، اور ایک مرتبہ ان کے چہرے پہ سورج کی کرن پڑی، سوال کیا کس کی ذمہ داری تھی یہاں سایہ کرنے کی؟ یہ سورج کی کرن میرے چہرے پہ کیسے پڑی؟ تو ایک مرتبہ آپ نے خود دیکھا کہ مالی لا رہا ہدہد، مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا، کہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا اگر جواب نہ لایا۔ اب پتہ چلا جو نبی کی نافرمانی کرے چاہے ساتھ بیٹھتا ہو، وقت نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں، جلدی سے چلتا رہوں گا۔ اللہ نے گرامی اب جناب سلیمان نبی نے سوال کیا کہ کون؟ کا ہدہد، کا جواب لے کے آیا، کیوں نہیں آیا؟ اتنے میں ہدہد آ گیا، پرندہ آیا۔ آنے کے بعد جناب سلیمان نے سوال کیا کہاں سے؟ ساتھ والی بستی میں گیا تھا، وہاں ایک خاتون کی حکومت ہے، وَلَهُ مُلْكٌ عَظِيمٌ، بہت بڑی اس کی حکومت اور اس کا تخت بہت بڑا۔ جناب سلیمان نے کہا خاتون کی حکومت ہے، ایک مرتبہ آواز دی کہ کون ہے جو وہ تخت مجھے یہاں لا دے؟ ذہنوں میں واقع آ گیا؟ تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا، دیو نے، بہت بڑا جن تھا، کہا قبل ان تقوم من مقامک، میں جاؤں گا تخت اٹھا کے لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے قیام کریں۔ جناب سلیمان نے کہا یہ تو بہت دیر، شاید بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ کہا کون ہے جو اس سے پہلے لا دے؟
قرآن کی آیت قال من عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، ساری کتاب کا علم نہیں، توجہ، کتاب کا کچھ علم تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ، کون؟ عاصم بن برقیہ، انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤ۔ امام باقر سے پوچھا مولا کیا سلیمان نبی خود یہ تخت پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے نہیں لا سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا لا سکتے تھے، جب وسیع لا سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں؟ تو کہا خود کیوں نہیں لائے؟ کہا وہ چاہتے تھے ان کی امت کو پتا چلے ان کا وسیع کون ہے۔ پہنچ گئے ہاتھ جوڑ کے، توجہ میں نے مکمل نہیں کیا۔ تو جناب عاصم بن برقیہ نے ایک اسم اعظم پڑھا، تخت بلقیس پلک جھپکنے کی مدت میں مصر سے یا یمن سے فلسطین آ گیا۔ کتنی مدت میں؟ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے۔ اور قرآن کی آیت ملکہ سبا نے کہا کأنہ ہوا، بالکل میرے تخت جیسا ہے۔ جناب عاصم بن برقیہ نے کہا تخت جیسا نہیں ہے، تخت سمیت لے آیا ہوں۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ تو جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس یمن سے فلسطین لے آیا، ملکہ سبا سمیت تخت لے آیا۔ قرآن نے بتایا، توجہ، ایک چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع، توجہ، ہاتھ جوڑ کے نظر کی توجہ، خون جگر پیش کر رہا ہوں، ایک چھوٹے نبی سلیمان کا چھوٹا وسیع عاصم بن برقیہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کو تخت سمیت یمن سے فلسطین لے آیا۔ سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑا وسیع اگر علی کوئی معجزہ دکھائے تو مسلمانوں کو شک ہے۔ آپ جانتے میں بڑے محمد اللہ سے پڑھ رہا ہوں، چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع تخت لائے تو مان لیتے ہیں، قرآن میں ہے بڑے نبی کا بڑا وسیع خیبر کا در اٹھانے تو آپ کے پاس نہیں کہا، اللہ نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں۔ توجہ، جملہ پیش کر رہا ہوں، 73 کے 73 اسم اعظم اللہ کے پاس، ہمارے پاس 72۔ وہ جو ایک اسم اعظم ہمارے پاس نہیں ہے اس کا بھی مظہر ہم ہیں۔ یہ بہت سے بزرگ میری باتوں کو شاید بہتر انداز سے سمجھیں گے۔ اللہ کے نامی آل محمد کا علم ایسا ہے، اور اگر اسی گھرانے میں کوئی باب الحوائج ہو، اللہ کے نامی ان میں کوئی باب الحوائج ہو، اور کس نے کہا ہو؟ خود مولا علی نے کہا۔ مجھ سے کہا گیا کہ مولا عباس علیہ السلام کے مجھے علم برآمد ہوگا، مولا عباس علیہ السلام کی ذریعہ برآمد ہوگی۔ اذان گرامی، جب بھی تبرکات برآمد ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں نا، انسان زیادہ عقیدت سے آتا ہے۔ آپ لوگوں کی جو محبتیں میرے شامل حال ہیں، یقین مانیں میری صحت نہیں، کچھ نہیں، میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کیے، آپ نے قبول کر لیے۔ اذان گرامی، حضرت عباس قمر بنی ہاشم بھی ہیں، باب الحوائج بھی ہیں، اور جس طرح سے مولا علی علیہ السلام ہر جنگ میں رسول خدا کے سپہ سالار تھے، ویسے ہی مولا حسین کے سپہ سالار حضرت عباس ہیں۔ آپ نے چراغ گل کر دیے ہیں، لیکن کچھ دیر میں روشنی دوبارہ آ جائے گی نا، آپ اندھیرے میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے، آپ اندھیرے میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں،
شام غریبہ کا اندھیرا ختم نہیں ہوا کہ بیویوں کے جتنے تبرکات تھے، لوٹو تبرکات علی و بطول کے، لوگ سب کچھ لوٹ کر کے لے گئے. آئیں بھائی میرے ساتھ رہیے گا. چراغ جب بجھا دیے جائیں تو اس لیے بجھائے جاتے ہیں تاکہ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، کوئی حیا محسوس نہ کرے میں کھل کے روؤں کہیں لوگ مجھے دیکھیں. عزیزان گرامی، چوتھے امام کہتے ہیں جب میرے بابا کے مصائب آئے تو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. اجرکم اللہ. بھائی آپ کے رونے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. جب آپ زیادہ روتے ہیں تو کوئی آپ کو تعزیانے تو نہیں مارتا. ایک اور سوال کروں آپ سے، جب آپ زیادہ روئیں تو آپ کو رونے کے بعد پانی مل جاتا ہے، لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، انہیں پانی بھی نہیں ملتا تھا. مجھے نہیں معلوم میں کیسے یہ جملے ادا کروں گا. شاید یہاں کچھ لوگ بچوں کے ساتھ آئے ہوں، مستورات کے ساتھ آئے ہوں، مجھے نہیں معلوم. لیکن اگر یہاں پہ کوئی کسی چھوٹی بچی کے ساتھ آیا ہو اور اسے یہ پتا چلے کہ آئی ہوئی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے، تو وہ یہی پوچھے گا نا بچی کو پانی پلا دیا تھا؟ کوئی ایسا تو نہیں جو یہ پوچھے تماچا کس نے مارا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج جناب ام البنین کو پرسہ دینا ہے مولا عباس کا. اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. جب جناب عباس جا رہے تھے نا پانی لینے کے لیے، تو ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے کہا عباس آخری مرتبہ زینب سے وداع کر لو. جناب عباس آئے اس خیمے کے باہر جہاں جناب زینب تھیں اور بلند آواز سے عرض کرنے لگے بی بی الوداع، بی بی میں پانی لینے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب زینب نے خیمے کے پردے کو ہٹایا، آواز دے کے کہا عباس آخری مرتبہ خیمے میں آ جائیے. 22 سال بڑی ہیں جناب زینب. جناب زینب نے ہاتھوں میں پالا جناب عباس کو. آپ جانتے ہیں نا وہ بھائی بہن جو اپنے چھوٹے بھائی بہن کو پالتا ہے اس کو محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جناب زینب نے بڑی محبتوں سے پالا تھا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا جب چھوٹے سے تھے نا جناب عباس 1 برس کے، تو بی بی انگلی پکڑ کے چلا رہے تھے. مولا علی آ گئے. مولا نے مسکرا کے کہا میری بیٹی میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہے ہیں. بی بی نے کہا نہیں بابا میں عباس کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں. بڑی محبت ہے بیویوں کو جناب عباس سے. جناب زینب اور ام کلثوم کو بڑی محبت ہے. اجرکم اللہ. بھائی بلند آواز سے اسی طرح سے گریہ کرتے رہیے گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. بیویوں کو بڑی محبت. آئے جناب عباس خیمے میں. بی بی نے بولا عباس ذرا خیمے میں آ جائیے. جناب عباس تشریف لائے. جیسے ہی آئے بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی. جیسے گلے میں باہیں ڈالی بی بی نے سوال کیا کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو میرے بھائی بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا ہے. عباس مجھے پورا یقین تھا میں قیدی بنائی جاؤں گی کیونکہ بابا نے فرمایا تھا. لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے جبکہ میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع تو مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. جناب عباس نے یہ سنا. بہت غیور ہے جناب عباس، بہت غیرت مند. بس یہ جملہ سنا اور مولا خیمے سے باہر آ گئے. جیسے خیمے سے باہر آئے جناب زینب نے آواز دی بیویوں میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لے رہی ہوں. اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں، چادروں کی کوئی ضمانت نہیں. میرا عباس چلا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
جناب سیدہ قبول فرمائیں آپ کے آنسوؤں کو۔ عزیزان گرامی جناب عباس چلے، ایک مرتبہ ہاتھ میں علم لیا، کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، جناب عباس چلے۔ ابھی زیادہ علامت نہیں ہوگی، مجھے 5 سے 10 منٹ چاہیے۔ جب چلے نا جناب عباس، ایک چھوٹی سی بیوی سب بچوں کو لے کے خیموں سے باہر آ گئی اور اشارہ کر کے کہنے لگی، بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا، وہ میرے چچا عباس کا علم ہے۔ میرے چچا ابھی پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گی۔ سارے بچوں کے ہاتھوں میں کوزے آ گئے، ہر بچہ کوزہ لے کے کھڑا ہو گیا، ابھی پانی آئے گا ہم پانی پئیں گے۔ اتنے میں علم نشیب میں اتر گیا۔ بی بی سکینہ نے فرمایا، بچوں وہ جو علم نشیب میں اترا ہے نا، وہ میرے چچا عباس فرات میں اترے ہیں، میرے چچا ابھی پانی بھر رہے ہوں گے۔ میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا، ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ جب جناب عباس نے فرات میں دیکھا، جناب عباس کو عکس نظر آیا، کس کا؟ اپنا نہیں، جناب سکینہ کا۔ مولا نے ایک مرتبہ عکس دیکھا، پھر روک کے کہنے لگے، بی بی تھوڑا سا صبر کر لے، میں نے مشکیزے کو پانی سے بھر دیا۔ اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگ کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بس بھئی زری برآمد ہونے والی ہے، 5 سے 7 منٹ کی زحمت۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے پانی بھرا، مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، جیسے ہی چلے جناب سکینہ نے آواز دی، بچوں وہ جو علم آ رہا ہے نا، میرے چچا عباس پانی لا رہا ہے، میری درخواست ہے سب میری طرف دیکھئے گا۔ اتنے میں جب علم آ رہا تھا نا، سارے بچے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، پانی آ رہا، اچانک علم لڑکھڑانے لگا۔ علم کا لڑکھڑانا تھا، جناب سکینہ نے غور سے دیکھا، پھر آواز دی، بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہا، پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ اجرکم اللہ، سب بچے آمین کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے خنجر چلایا، تلوار چلائی، چھپ کے وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ اس ملعون نے چھپ کے وار کیا، دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا۔ حرملہ سے جب پوچھا تھا نا، حضرت مختار نے، جب جناب مختار نے پوچھا، حرملہ بتا کتنے تیر تھے تیرے پاس؟ حرملہ ملعون نے کہا، میرے پاس 7 تیر تھے کربلا میں۔ کہا بتا کس کس کو تو نے تیر مارا؟ کہا میں نے پہلا تیر عباس کے مشکیزے میں مارا تھا۔ کہا جب پانی بہہ گیا، دوسرا تیر میں نے عباس کی آنکھ میں مارا۔ میری طرف دیکھئے گا، اگر چھوٹا سا بال بھی آنکھ میں چلا جائے، جب تک بال نہ نکالو آنکھ میں درد ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو، وہ تیر نکالے تو کیسے؟ جناب عباس نے سر کو چھٹکا، تیر نہیں نکلا۔ آپ نے سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے ہی تیر کو کھینچا آپ کو درد محسوس ہوا۔ پہلی مرتبہ آواز دی، مولا میری مدد کو آئیے۔ مرحوم آقا یزدی نے لکھا کہ ایک مرتبہ صحابہ رحمت میں جناب مولا حسین نے اپنے سلجنہ کو ایڈ لگایا کہ سلجنہ مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے۔ ایک مقام پہ آ کے سلجنہ رک گیا، پڑھو مسائل یہ رہنے دو۔ ایک مرتبہ زلجنہ رک گیا، مولا حسین زلجنہ سے اترے، دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے۔ مولا نے بازو اٹھایا، سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگے یہ میرے بھائی عباس کا بازو ہے۔ مولا آگے بڑھے، دیکھا دوسرا بازو پڑا ہے، دوسرا ہاتھ اٹھایا، سینے سے لگایا، آگے بڑھے، دیکھا ایک لاشا پڑا ہے۔ مولا نے اٹھا کے سر زانوں پہ رکھا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے آنکھ کھول کے کہا، مولا میں جب اس دنیا میں آیا میری ماں نے مجھے بتایا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی،
مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، مولا میری دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میرا خون صاف کر دیں۔ مولا حسین نے جیسے ہی خون صاف کیا جناب عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی، میں کبھی زحمت نہ دیتا، مولا میں آپ کو خون صاف کرنے کی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنے بھائی کی پیشانی کو چوما، پیار کیا، کہا عباس مجھے بھائی کہہ کے بلائیے، کہا مولا میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا، ابا آپ نے حکم دیا میں کبھی حسن و حسین کو بھائی نہیں کہوں گا، ہمیشہ مولا کہہ کے بلاؤں گا۔ مولا حسین نے کہا عباس آپ کا امام آپ کو حکم دے رہا ہے، مجھے بھائی کہیے۔ مولا عباس نے مدینے کا رخ کیا، کہا اماں مجھے معاف کر دیجئے، آپ ماں ہیں یہ امام۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا بھائیا میں نے تمام کر دیا، میری آخری وصیت۔ مولا عباس نے کہا مولا میری آخری وصیت۔ مولا آپ نے کہا میں نے ہر بات کو مولا میری ایک وصیت ہے، مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس کیوں خیمے میں نہ لے جاؤں؟ کہا مولا مجھے آپ کی بیٹی سے بڑی شرم آئے گی، مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مولا میں پانی لے آیا تھا، مولا لیکن اس ملعون نے تیر مارا پانی بہہ گیا، مولا مجھے بڑی شرم آئے گی، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ میرے مولا نے علم ہاتھ میں لیا، خیمے میں واپس آئے، باہر خیمے کے ایک چھوٹی سی بی بی کھڑی تھی، انہوں نے رو کے سوال کیا بابا چچا کا علم آپ کیوں لائے ہیں، میرے چچا کہاں ہیں؟ مولا نے کہا سکینہ آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے ہیں۔ جب شام غریبہ میں بی بی کو تماچا لگا، بی بی نے فرات کا رخ کیا، رو کے کہا چچا عباس آ جائیے، یہ تماچے۔ یا عباس، یا عباس